کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک غلط فیصلہ کس طرح بڑھتے بڑھتے نتائج کے ایک تباکن برفانی تودے میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ آج کا حوالہ 2 سمول سے ہے، جو بادشاہ داؤد کے خاندان کی تاریخ کا ایک تاریک ترین باب ظاہر کرتا ہے، ایک المناک کہانی جو دکھاتی ہے کہ اگر گناہ کو روکا نہ جائے تو وہ کس طرح ایک خاندان کو برباد کر سکتا ہے۔ حوالے کی بنیادی حقیقت چونکا دینے والی ہے۔ جب ہم گناہ کا صحیح طریقے سے سامنا نہیں کرتے اور اس سے نمٹتے نہیں، تو یہ اکثر اور بھی بڑے گناہوں اور زیادہ تباکن نتائج کا سبب بنتا ہے۔ یہ کہانی دردناک طور پر ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ایک پرتشدد عمل انتقام، نفرت اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے جو نسلوں تک اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ واقعہ داؤد کے پہلے بیٹے امنون سے شروع ہوتا ہے، جو اپنی سوتیلی بہن تمر کے ساتھ جنون کی حد تک دل لگا رکھتا ہے۔ یہ محبت نہیں تھی، بلکہ محبت کے بھیس میں ہوس تھی۔ امنون کا مشیر یونادب اسے ایک ظالمانہ منصوبہ بنانے میں مدد دیتا ہے تاکہ وہ تمر کو اکیلا کر سکے۔ جو کچھ اس کے بعد ہوتا ہے وہ دل توڑ دینے والا ہے۔ امنون اپنی ہی بہن کا ریپ کرتا ہے اور پھر ایک چونکا دینے والے موڑ میں اس کی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ وہ اسے کوڑے کی طرح باہر پھینک کوا دیتا ہے، جس سے وہ ٹوٹ کر رہ جاتی ہے اور تنہا ہو جاتی ہے۔ جو کچھ آگے ہوتا ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک بے حساب گناہ کس قدر تباہ کن ہو سکتا ہے۔ داؤد جب تمر کے ساتھ پیش آئے واقعے کے بارے میں سنتا ہے تو شدید غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بس اتنا ہی کرتا ہے، وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ شاید اس کا اپنا حالیہ گناہ بیت شیبہ کے ساتھ اسے یہ محسوس کروا دیا ہو کہ اسے اپنے بیٹے پر فیصلہ سنانے کا کوئی حق نہیں، لیکن اس کی خاموشی نے ایک خطرناک خلا پیدا کر دیا، اور اب شالوم، جو تمر کا سدا بھائی تھا، اپنی ہی طرز کی انصاف پسندی کے ساتھ سامنے آیا۔ 2 طویل سالوں تک وہ اپنی نفرت کو سینے میں پالتا رہا اور انتقام کی منصوبہ بندی کرتا رہا، یہاں تک کہ آخر کار اس نے امنون کو قتل کر دیا۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں زبور 14 بالکل موزوں طور پر پھٹ بیٹھتی ہے۔ یہ اس احمق کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، جس کے اعمال گندے اور بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے امنون اور ابشالوم میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دونوں نے وہی کیا جو انہیں اپنی نظر میں درست لگا، بجائے اس کے کہ وہ خدا کے راستے پر چلتے۔ لیکن یہاں ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ یہ زبور ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ گناہ کی صلاحیت ہم سب کے اندر موجود ہے۔ یہ واضح طور پر کہتی ہے کہ کوئی بھی نیکی نہیں کرتا، ایک بھی نہیں۔ ذرا اس پر غور کریں۔ ہم سب میں یہ گناہ کی فطرت موجود ہے جو آدم سے لے کر ہر نسل میں منتقل ہوتی آئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ داؤد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کا اپنا بیٹا امنون اتنا ہولناک جرم کرے گا۔ مجھے ایک دوست سے اس سچائی کے بارے میں ایک زبردست بات سیکھنے کو ملی جو میں اب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دعا، روزے اور خدا سے اپنی زندگی میں تبدیلی کی ضرورت والی باتیں جاننے کے لیے کچھ وقت کے لیے صحرا میں گیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ خدا نے اسے کیا دکھایا۔ اس کا جواب مجھے بہت گہرا لگا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو، میں پہلے جب کسی خوفناک گناہ کے بارے میں سنتا تھا تو سوچتا تھا، یار میں تو کبھی ایسا نہیں کروں گا، لیکن خدا نے میرے دل سے کہا، تم اب کبھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ تم صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا کے فضل سے میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے جسم میں کوئی بھلائی نہیں پائی جاتی۔ تم کسی بھی گناہ کے قابل ہو۔ تمہیں مجھ پر اور میرے فضل پر بھروسہ کرنا ہوگا تاکہ میں تمہیں گرنے سے بچا سکوں۔ کہانی پھر ایک اور المناک موڑ لیتی ہے۔ ابشالوم جلاوطنی میں چلا جاتا ہے، لیکن آخرکار یوآب کی ایک عقلمند عورت کے ذریعے چالاکی سے کی گئی کوششوں کے باعث واپس گھر آ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اگرچہ ابشالوم جسمانی طور پر یروشلم واپس آ گیا تھا، لیکن اپنے باپ کے ساتھ کبھی حقیقی صلح نہ ہو سکی۔
صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ ابشالوم کو اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یوآب کا کھیت جلانا پڑا۔ ہاں، یہ حصہ داؤد اور ابشالوم کے درمیان ایک بوسے پر ختم ہوتا ہے، لیکن یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ حقیقی مسائل کا کبھی حل نہیں نکالا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک اور بھیانک انجام کی طرف لے جاتا ہے، ابشالوم کی اپنے ہی باپ کے خلاف بغاوت۔ تو ہم آج اس کو اپنے لیے کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ گناہ آلود خواہشات سے اس سے پہلے نمٹے کہ وہ آپ کے اعمال پر قابو پا لیں۔ خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ آپ کو فضل اور فتح عطا کرے گا۔ ماضی کی ناکامیوں کو اس بات سے نہ روکنے دیں کہ آپ اپنے خاندان میں غلطیوں کا سامنا کریں، اور یہ سمجھیں کہ ادھوری صلح اکثر مزید مسائل کو جنم دیتی ہے۔ یہ تسلیم کریں کہ انتقام صرف تشدد کے دائرے کو جاری رکھتا ہے، اور جب اپنا انصافی دیکھیں تو اقدام کریں۔ خاموشی صرف مزید نقصان کو ممکن بناتی ہے۔ سچی مفاہمت کی کوشش کریں، صرف ظاہری امن پر اکتفا نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ حل نہ ہونے والے خاندانی تنازعات آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ داؤد کے خاندان کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ بھی تباہ کن غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ گناہ اور ناانصافی کے جواب میں ہمارے پاس انتخاب کا اختیار ہوتا ہے۔ ہم خدا کے انصاف اور مفاہمت کے راستے کو چن سکتے ہیں، پھر انتقام اور کڑواہٹ کے اپنے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اس انتخاب کے نتائج ہماری نسلوں میں گونجتے رہیں گے۔